اللهم صل على رسول الكريم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. جتنے لوگ دین کی خدمت میں مصروف ہیں، جگہ جگہ لوگ روزے کی فضیلت، روزے کے آداب، روزے کے فرائض اس کو تو واضح کر رہے ہیں، اور ہم میں سے ہر آدمی اچھی طرح واقف ہے. وہ تو نہیں میں دہراؤں گا، لیکن اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی عرض آپ سے میں کر دوں. اسلامی کیلنڈر میں 3 مہینے ایسے ہیں جن کے بارے میں بڑی واضح حدیث موجود ہے، اور اسے روایت کرنے والے بڑے مستند اور بہت ہی قریبی صحابی. اس روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ فرمایا کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے. اس بات سے ہم سبھی واقف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اور نبوت عطا ہوئی وہ 27 رجب ہی کو ہوئی تھی، اور اس دن پیر ہی کا تھا. پیر کا دن اسے ایسی اہمیت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے روز کی. آپ نے جس دن پردہ فرمایا وہ بھی پیر کا روز تھا. نبوت بھی پیر ہی کے روز عطا ہوئی. 27 رجب کے روزے کو اور 27 رجب کی رات، نائٹ بٹوین 26 اینڈ 27 رجب، اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے. 27 رجب کا روزہ 6 مہینے کے روزے کے برابر گنا گیا ہے، اور 27 رجب کی شب اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات جو شخص عبادت کرے تو کوئی گناہ گار ایسا نہیں، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، گناہ معاف نہ کر دیے جائیں، اسے بخش نہ دیا جائے. ایک روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ نہ صرف پچھلے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں، بلکہ باقی عمر جو اس نے اس دنیا میں گزارنی ہے اس عمر کے دوران رب تعالی اس کے گناہوں پر نگہبان ہو جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ رب تعالی کی رحمت اس شخص پر نازل ہونے لگتی ہے اور وہ شخص باقی عمر گناہوں سے دور ہو جاتا ہے. رمضان کے روزے تو ہم رکھتے ہی ہیں، فرض ہیں ہم پر، لیکن اگر ہم 27 رجب کا روزہ رکھ لیں اور 27 رجب کی شب ہم عبادت میں گزار دیں، کیونکہ 27 رجب کی شب جو ہے اس میں 1/3 رات گزر جاتی ہے تو تمام فرشتے خانہ کعبہ کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں، اور رب تعالی ان سے مخاطب ہوتا ہے اور ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو.
تو فرشتے ایسے تمام لوگ جو اس شب عبادت میں مصروف ہوتے ہیں ان کی بخشش کی سفارش کرتے ہیں. یہ روزہ بھی خوب چیز ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام عمر روزے رکھے، پوری عمر روزے سے رہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے آدھی عمر روزے میں گزاری ہے. کسی زمانے میں یہاں میں نے ذکر کیا تھا کہ جو ہر قمری مہینے کی 13, 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھے اس کے چہرے پر نور برسنے لگتا ہے. اور یہ روزے دراصل وہ روزے ہیں، اس دن تو میں نے اس کی وضاحت نہیں کی تھی لیکن آج میں وضاحت کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ پریکٹس رہی ہے ساری عمر. اپنی تمام عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قمری مہینے کی 13, 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھے. وہ جو اس نشست میں میں نے ان روزوں کے لیے کہا تھا کہ جو آدمی یہ چاہے کہ اس پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہو جائیں تو وہ قمری مہینے کی 13, 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھے. وہ در حقیقت سنت ابراہیمی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام روزے رکھتے رہے ہیں بڑی پابندی سے. شعبان کے روزوں کی بڑی اہمیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ شعبان کے روزے رکھے جائیں. فرض نہیں ہے، یہ میں پھر عرض کر دوں کہ اس سے کہیں غلط فہمی نہ چلی جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے. تو اس تلقین کے جواب میں کسی صحابی نے جو عمر رسیدہ تھے تو یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے اندر یہ طاقت نہ ہو کہ میں تمام مہینہ روزے رکھ سکوں شعبان کے تو کیا کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ شعبان کے شروع دن کے، درمیان کے اور آخری دن کے روزے رکھ لو تو تمہارے 30 دن کے روزے پورے ہو جائیں گے. کیونکہ شعبان کے روزے ایک روزہ 10 روزوں کے برابر ہے. تو اگر 3 دن روزے رکھ لیے تو 30 دن کے روزوں کا ثواب مل جائے گا. گزشتہ نشست میں کسی صاحب نے مجھے چٹ دی تھی کہ سوالوں کے جواب نہ دیے جائیں بلکہ روحانیت پہ بات کی جائے اور سوالوں کے لیے آخر پر 5-10 منٹ مختص کر دیے جائیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی روحانیت سے دلچسپی کتنی ہے. روحانیت ایسی ڈائمنشن ہے، بالکل ایسا ہے کہ جیسے کسی فوجی کو میڈل صرف اسی صورت میں جنگ کے دوران ملتا ہے جب وہ اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر کوئی کام کرتا ہے. اس کی صحیح ڈسکرپشن یہ ہے کہ بیونڈ کال آف ہز ڈیوٹی، اگر کوئی آدمی کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو اسے میڈل دیا جاتا ہے. روحانیت بھی ایک طرح سے یوں ہی سمجھ لیجیے کہ مومن کا ایک میڈل ہے. تو روحانیت ہمیں حاصل اسی وقت ہوگی جب ہم اپنی
فرض عبادات سے بیونڈ چلے جائیں گے. تو یہ جن روزوں کا میں ذکر کر رہا تھا، یہ وہ عبادات ہیں جو فرائض سے ماورا ہیں، ان سے آگے ہیں. فرض عبادات سے آگے ہیں. بس اس میں ایک احتیاط ہمیں کر لینی چاہیے کہ جس دن ہم روزے سے ہوں، ہمارا وہ دن عام دنوں جیسا نہ ہو کہ جو کچھ ہم بغیر روزے کے کرتے ہیں، روزے والا دن اس سے مختلف ہونا چاہیے. کچھ چیزیں جس کی ممانعت ہے اللہ کی طرف سے، وہ بدقسمتی سے ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گئی ہیں. اور روزہ ایسی سینسیٹیو چیز ہے کہ یہ قائم نہیں رہتا. جہاں ہم سے کوئی ایسی حرکت ہوئی جو ہماری نظر میں تو کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے. اگلے دن کراچی میں ایک مولانا سے درخواست کر رہا تھا کہ وہ افطار کا ٹائم ہو رہا تھا، ٹریفک سگنل بند تھا، پولیس والے بھی جا چکے تھے افطار کے لیے، کوئی تھا نہیں. تو میں رو کے کھڑا تھا گاڑی، اور مولانا صاحب میرے پیچھے آ کے مسلسل ہارن بجا رہے تھے اور مجھے اشارے بھی کر رہے تھے پیچھے سے کہ راستہ چھوڑو، مجھے نکلنا ہے اور میرا افطار کا ٹائم ہو رہا ہے. پہلے تو ان کے اشارے کے جواب میں ان سے اشارہ کیا کہ صاحب سامنے دیکھیے ٹریفک سگنل بند ہے، لیکن وہ اس کے جواب میں اور زیادہ شد و مت سے مجھے اشارے کرنے لگے کہ آگے سے ہٹو، افطار کا ٹائم ہو رہا. تو اتر کے ان کے پاس گیا، ان سے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ میں ہٹ تو جاؤں سامنے سے، اس سے مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن ملک کا قانون مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں سٹاپ لائن سے آگے چلا جاؤں کیونکہ ٹریفک سگنل بند ہے. یہ مجھے احساس ہے کہ آپ کی افطار کا ٹائم ہو رہا ہے، ہم نیک آدمی ہیں، روزے سے ہیں، میں تو بڑا فاسق و فاجر ہوں، مجھے شکل سے ہی نظر آتا ہے فاسق و فاجر آدمی ہے. تو سڑک کے پار نظر آ رہا ہے ایک ریسٹوران، اگر روزہ کھل گیا یہ ٹریفک سگنل پر کھڑے رہنے کی وجہ سے، تو آپ کا افطار میرے ذمہ ہے، میں اس ریسٹوران سے آپ کو افطار پیش کر دوں گا. لیکن خدا کے لیے اسلام کو تو چھوڑ دیجئے، اسلام سے ہمارا واسطہ ہی کیا ہے. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پسندیدہ سنت ہے داڑھی کا رکھنا، بہت ہی زیادہ پسندیدہ سنت ہے. جب ہم داڑھی رکھتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنی شکل کی مشابہت پیدا کر رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس کا یہ مقام ہے، داڑھی کا اتنا اونچا مقام ہے. تو جب ہم اپنی شکل مشابہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم سے کوئی ایسی حرکت جو معیار سے کم ہو وہ سرزد ہوتی ہے، تو وہ پھر بہت زیادتی ہو جائے گی اس سنت کے ساتھ. تو اگر ہم وہ سنت پوری کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز ترین سنتوں میں سے، تو پھر ہمیں بہت محتاط رہنا پڑے گا. اور مسلمان پر فرض ہے، یہ یاد رکھیے گا. غیر مسلم پر تو ایک ہی قانون کی پابندی ہے کہ وہ لا آف دی لینڈ کی پابندی کرے، جس ملک میں رہتا ہے اس کے ملک کی قوانین کی پابندی کر لے.
مسلمان یوں پابند ہے کہ اولین فرض اس پر یہ ہے کہ قانون الہی کی پابندی کرے، اللہ کے احکام کی، اور اس ملک کے قوانین کی پابندی کرے جس ملک میں اس کی رہائش ہے، توقع کہ وہ قوانین اللہ کے احکامات سے نہ ٹکرانے لگیں۔ تو ہمیں ملکی قوانین کی بھی پابندی کرنا پڑے گی اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ کے قوانین کے ساتھ ساتھ۔ فرق یہ ہے کہ ملکی قوانین میں ہم یہ احتیاط رکھیں گے کہ ملکی قوانین کا کوئی قانون اللہ کے قانون سے نہ ٹکرا رہا ہو، وہاں پر ہم پھر اللہ کے قانون کی طرف شفٹ ہو جائیں گے۔ تو وہ جتنی دیر میں مولانا سے یہ میری بات ہوتی، ٹریفک سگنل کھل گیا تو مولانا پھر سپیڈ لمٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گاڑی دوڑا کے لے گئے۔ اب یہ روزہ ایسی سینسیٹیو چیز ہے کہ ذرا سی میں حیران اس بات پر ہوا کہ روزہ قائم نہیں رہتا اگر آپ نے کسی، بلکہ وضو قائم نہیں رہتا۔ یہ بھی ایک عجیب چیز ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی خاتون کی پشت پر نظر جمائی، اگر کوئی خاتون چلی جا رہی ہیں تو ان کی پشت پر بھی اگر کسی نے نظر جما کے دیکھا تو روزہ بھی ٹوٹے گا، وضو بھی ٹوٹے گا، دونوں باتیں۔ یہ ایسی سینسیٹیو چیز ہے، اس کے اندر احتیاط اس قدر لازم ہے۔ تو بات روحانیت سے چلی تھی کہ آپ روحانیت کے شائدائی ہیں اور روحانیت حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں آپ ہر وقت۔ تو بھائیو، ایک چیز یاد رکھیے کہ روحانیت تسبیح کے دانے رولنے سے نہیں آتی ہے، روحانیت چلا کاٹنے سے بھی نہیں آتی ہے، یہ مجاہدے کرنے سے آتی ہے۔ اور مجاہدہ جو ہے وہ اپنے اوپر پابندیاں نافذ کرنے کا نام ہے۔ جب آپ اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں، میں نفس سے جہاد کروں، میں اپنا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ بدقسمتی سے میرے اندر وہ نہ شوق ہے، نہ ذوق ہے، نہ وہ سکت ہے کہ میں اپنے نفس سے لڑ لوں، میں تو نفس کا غلام ہوں۔ لیکن آپ نفس سے لڑیے تو مجاہدہ ہے۔ جب نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں تو مجاہدہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو روزے میں ابھی رجب اور شعبان کا ذکر کر رہا تھا، یہ جب رکھیں ہم لوگ تو یہ احتیاط لازم ہے کہ ہمارا وہ روزے کا دن عام دنوں جیسا نہ ہو، بلکہ اس میں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی احتیاط ہم کر چکے ہوئے ہوں۔ ایک سوال کسی صاحب نے لکھ کے دیا ہے کہ بچوں کے نام عموماً استخارہ کر کے قرآن پاک سے حرف دیکھ کر رکھے جاتے ہیں، پھر کیوں نام تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے لاسٹ ٹائم ایک سوال تھا کہ الہام اور وسوسے میں کیا فرق ہے، میں نے کوشش کی تھی کہ اس کی وضاحت کر دوں۔ ہم جب استخارہ کرتے ہیں تو پھر بات وہیں چلی جائے گی کہ ہماری روحانی کیفیت کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ کہیں ہم ذہنی پرگندگی کا شکار تو نہیں تھے اس وقت۔ ایک آدمی جو بری طرح فرسٹریٹڈ ہے فار سم ریزن، تو اس کو رات کو نظر آنے والے خواب
کون جانے کہ وسوسہ تھی یا اطلاع تھی، اس لیے کہ زیادہ امکان اس فرسٹریشن کے ساتھ سونے کے بعد دیکھے گئے خواب، امکان تو یہی ہے کہ وسوسے ہوں گے. وہ اس فرسٹریشن کے نتیجے میں یا تو ہمارا ڈیفنس سسٹم ہماری فرسٹریشن سے پیدا ہونے والی ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے رات کو خوشائند چیزیں دکھا رہا ہوگا تاکہ ہماری ٹینشن ریلیف ہو جائے. خواب کے معاملے میں یہ بھی ایک اللہ نے عنایت کی ہے ہم پر، ایک رحمت ہے اس کی، کہ جب ہماری ذہنی ٹینشن اتنی بڑھ جائے کہ وہ ہمارے سسٹم پر اثر انداز ہونے لگے تو ایسے خواب اللہ دکھا دیتا ہے جو اتنے خوش آئند ہوتے ہیں کہ ہماری ٹینشن اس سے ریلیف ہو جاتی ہے. کوئی ایسی خواہش جو بہت پریسنگ ہو جائے ہمارے لیے، اتنی کہ اس سے ہمارے اندر ٹینشن ڈیولپ ہو جائے بے پناہ قسم کی، تو خواب کے ذریعے وہ تمنا پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے، اس سے ہماری ٹینشن ریلیو ہو جاتی ہے. ایک اور اللہ تعالی نے سیفٹی ویلو ہمارا رکھا ہوا ہے، ایک اور وینٹ ہے اس ٹینشن کے لیے ہمارے اندر، وہ ہے ڈے ڈریمنگ، جو ہم دن میں خواب دیکھتے ہیں. چلا جا رہا بندہ سوچتا ہوا، وہ ڈے ڈریمنگ ہے، تو اس سے ہماری ٹینشن ریلیو ہو جاتی ہے. خواب رات کے کس حصے میں دکھائی دیا، اس کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور جب ہم چیزوں کو جانے بغیر جب انٹرپریٹ کرتے ہیں خواب کو، تو پھر بعض اوقات ہم غلط کنکلوژنس پہ بھی پہنچ جاتے ہیں. استخارہ اگر کسی نیک آدمی نے کیا ہے تو اس میں جو انڈیکیشنز آئیں گی، جو اشارے ملیں گے استخارہ میں، تو وہ عام طور پر صحیح ہوتے ہیں. ایک اور سوال ہے کہ درود ابراہیمی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر جن رحمتوں اور برکتوں کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ اگر درود شریف کو دیکھیں، اس دن یہاں ذکر ہو رہا تھا درود شریف کا، تو میں نے اس دن بھی ایک بات عرض کی تھی. رب تعالی خود ذاتی طور پر کوئی کام سر انجام نہیں دیتا، وہ صرف احکامات جاری کرتا ہے. وہ صرف کام کے کسی کے سر انجام دیے جانے کا سوچتا ہے اور کام ہو جاتا ہے، خود کوئی کام نہیں کرتا. اس کی صرف ایک ہی مصروفیت ہے رب تعالیٰ کی کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے. تو اسی ضمن میں کسی صاحب نے سوال اٹھایا کہ سب نوافل پڑھنے سے انہیں منع کیا کسی نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی خدمت میں. یہاں ایک پچھلے اس کی بات مکمل کروں، میں ایک گزارش آپ سے کر دوں کہ ہم انوسینٹلی ایک گستاخی کرتے رہتے ہیں. میں پھر عرض کروں کہ انوسینٹلی کرتے ہیں، جان بوجھ کر ہم میں سے کسی کی اتنی مجال نہیں اور کوئی اتنا گیا گزرا نہیں ہے کہ وہ یہ گستاخی کرے کہ جب ہم نوافل پڑھتے ہیں اس نیت سے کہ اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تک پہنچے، تو ہم اپنی انوسینس میں اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ
اس کا ثواب تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو بخشا۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں کہ ہم ان کو کوئی چیز بخش سکیں، یہ یاد رکھیے گا۔ ایٹ بیسٹ جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی خدمت اقدس میں کوئی چیز بطور نذرانہ پیش کر دیں، وہ بھی اگر اجازت ہو جائے تو۔ وہ بارگاہ اتنی بلند ہے کہ وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہو پاتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ اپنے ہر امتی کو وہ رحمت کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے۔ اس میں ہماری یہ مجال نہیں کہ اس بارگاہ تک بغیر اجازت کے حاضری دے سکیں، وہاں دستک دے سکیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے۔ تو اگر ہم نوافل پڑھتے ہیں اس نیت سے کہ اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچے، تو اس کے لیے پھر ہمیں یہ عرض کرنا ہوگا کہ یا اللہ، یہ میں نے جو نوافل پڑھے تیرے نام کے، یہ میں نے تیرے اور تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بطور نذرانہ پیش کیے، انہیں قبول فرما لے۔ یہ ہمارا مقام ظاہر کرے گی کہ ہم کتنے عاجز ہیں اس بارگاہ کے مقابلے پر۔ تو ان صاحب نے یہ فرمایا کہ میں جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا کہ کہاں ان کو منع کیا گیا کہ نوافل نہ پڑھیے، تو میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، شہنشاہ جتنا بڑا ہوگا، بادشاہ جتنا بڑا ہوگا، اس میں دربار میں حاضری کے آداب اتنے ہی سختی کے ساتھ پورے کیے جائیں گے، اس کو اتنا ہی ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ تو جب ہم کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو جسٹ ٹو شو آور ریسپیکٹ فار ہم خالی ہاتھ نہیں جاتے، کچھ نہ کچھ نذرانہ لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں سرزد ہوا کبھی۔ وہ تو خود لوگوں کے لیے، دونوں جہان کے لیے رحمت للعالمین ہیں، تو ہم ان کی خدمت میں کیا پیش کر سکیں گے؟ لیکن آداب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ تو وہ جو نوافل پڑھتے ہیں اور اس کا جو ثواب ہے وہ ہم بطور نذرانہ اس عالی شان شہنشاہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اس دن اسی ضمن میں درود شریف کا ذکر ہوا تھا، تو میں نے ایک عرض کی تھی کہ رب تعالیٰ جو درود شریف بھیجتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو رب وہ درود بھیجتا ہے آؤٹ آف لو اینڈ افیکشن جو اسے اپنے محبوب کے ساتھ ہے۔ اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجتے ہیں وہ آؤٹ آف ریسپیکٹ بھیجتے ہیں، شان اتنی بلند ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو درود شریف بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ اظہار تشکر ہے، شکر گزاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے سچے دین سے روشناس کرا دیا۔ تو مختصر الفاظ میں ہم اسے یوں سماپت کر سکتے ہیں کہ اللہ درود بھیجتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آؤٹ آف لو اینڈ افیکشن،
فرشتے درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آؤٹ آف ریسپیکٹ، اور ہم درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آؤٹ آف گریٹفلنس. یہ ایک پرپیچول عمل ہے، عمل مسلسل ہے. یہ درود شریف جاری و ساری ہے. تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر جو ہم درود شریف بھیجتے ہیں وہ بھی ایک عمل مسلسل ہے. سلامتی ہو ان پر. تو جب سے یہ درود شریف رائج ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کون ہے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل ہی تو ہیں. ان کی آل میں ان کے دونوں بیٹوں سے جو نسل چلی، اتفاق یہ ہے کہ وہ پیغمبر ہی گزرے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں بیٹوں سے آل چلی ہے اور دونوں طرف پیغمبر آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی تو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. ان پہ وہ سلامتی بھیجی جاتی ہے، وہ درود بھیجا جاتا ہے، اور یہ عمل مسلسل ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی زمانے میں درود شریف بھیجا گیا اس کے بعد سلسلہ منقطع ہو گیا تو ہم یہ کہیں کہ صاحب وہ رحمتیں اور وہ سلامتی کیا ہے. یہ سلامتی ہے جو ہم درود شریف کی صورت میں پڑھتے ہیں، اور اس کو آپ کسی نام سے پکار لیجئے، لیکن ہے وہ سلامتی. اور سلامتی بڑا وسیع المعنی لفظ ہے، اس کے معنی بہت وسیع ہیں. اس کو انشاءاللہ کسی اور نشست میں پھر بیان کریں گے کہ سلامتی در حقیقت کیا ہے اور اس کا اوریجن کیا تھا. ایک اور سوال ہے کہ نور نبوت کیا ہے؟ اب میں اردو سے میں ویسے ہی بے بہرا ہوں، اور یہ آج جن صاحب نے بھی سوال لکھا ایک مشکل میں ڈال دیا. عجیب اتفاق یہ ہے کہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں کبھی اردو کے مضمون میں از خود پاس ہو ہی نہیں سکا. میرے ٹیچرز میرے اوپر مہربانی فرماتے تھے کہ میرے دوسرے سبجیکٹس میں نمبر دیکھ کے تو 5 گریس مارک دے کے مجھے پاس کر دیا کرتے تھے. ہمیشہ 33% مارکس لے کے پاس ہوا. تو اب یہ جو اردو لغت انڈر ڈسکشن آئے گی تو وہ تو میرے فرشتے بھی اس کو ایکسپلین نہیں کر پائیں گے. دیکھیے، نور نبوت جو میں سمجھتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ اس نبوت کے نتیجے میں جو کچھ تعلیم پھیلی وہ نور نبوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان پر وحی آتی تھی، وہ جو وحی ہم تک پہنچائی انہوں نے، وہی نور نبوت ہے. نہ نبوت ہوتی نہ یہ پیغام ہم تک آتا. تو میں اس سے زیادہ اس کی وضاحت کیا کر پاؤں گا. اور لغتی طور پر نور کے معنی اتنا صرف جانتا ہوں کہ روشنی کی، نور سے مراد روشنی ہے. لیکن اس لفظ کا اوریجن کیا ہے، کہاں سے انٹروڈیوس ہوا یہ لفظ، وہ شاید میں نہ عرض کر پاؤں. کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اردو اسٹوڈنٹ لائف میرا سب سے کمزور ترین سبجیکٹ رہا. اس کی گرامر کم وقت آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ مصدر اور مرکب اور ترکیب کیا چیز ہے یہ. اور آج بھی جب اگر ایک آدھ کوئی
فقرہ اردو کا لکھنا پڑ جائے مجھے تو کنسٹرکشن آف سینٹینس اتنی پور ہوتی ہے میری کہ وہ یوں لگتا ہے کہ کلاس 2 کا اسٹوڈنٹ اردو لکھ رہا ہے بیٹھا. اور یہ مت سمجھ لیجئے اس سے کہ میری مراد یہ ہے کہ میں انگریزی میں کوئی عالم و فاضل ہوں. انگریزی کا تو یہ ہے کہ جب مجھے کسی انگریز سے انتقام لینا ہوتا ہے تو میں انگریزی بولنے لگتا ہوں, اور میری انگریزی سننے کے بعد چرچل کی روح ضرور تڑپتی ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ اردو کچھ انگریزی سے ذرا ہی اچھی ہے میری, اور وہ جو ذرا اچھی ہے وہ اتنی خراب ہے کہ کبھی آج تک پاس نہیں ہوا. میں کوئی صاحب جو سوال کرنا چاہیں. وعلیکم السلام. قرآن کا حکم پرائیویٹ لینڈ اونرشپ کے بارے میں ہے. اس کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس سے بہت کچھ اوریجنیٹ ہوتا ہے, یعنی کہ یہ بنیاد نظر آتی ہے. اس کی جو پرائیویٹ اونرشپ ہے یہ کس حد تک, اس کے بارے میں کیا قرآن کا ویو ہے. اس ملک کے حوالے سے دیکھیں تو اس وقت آؤٹ اسٹینڈنگ لیٹیگیشن جو ہے اس میں تقریباً 83-84% لینڈ ریلیٹڈ ہے. اور آپ سوچ سکتے ہوں گے کہ اس کتنے مسائل اس سے آگے اوریجنیٹ کرتے ہیں اور کیسے ڈسپرس کرتے ہیں اور کیسے ان سوسائٹی کو ایکچولی ڈیمیجنگ حد تک یہ ہماری سوچ کو, ہماری تعلیم کو, علم کو اور دین کو بھی کسی حد تک یہ ڈیمیج کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں کچھ اسلام کے اندر جائیداد, زمین جائیداد ہی کے ضمن میں آئے گی. اس کا کنسپٹ ایک ہی ہے, اتنی زمین جس کی کاشت آپ خود کرتے ہیں وہ زمین آپ رکھ لیجئے, اس کا حق ہے آپ کو. اس سے زیادہ آپ دوسرے مسلمانوں میں تقسیم کر دیجئے. اسلام کے اندر اونرشپ رائٹس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اسلام کی بیسس کو سمجھنا ہوگا. اس کے بغیر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اسلام کی جو بیسز ہیں, رادر آؤٹ سے ویری بیسز آف اسلام, وہ انسان کی اخلاقی اور روحانی کیفیات پر مبنی ہے. ویسے تو اسلام کی اساس ایثار اور قربانی ہے, یہ یاد رکھیے گا. اٹ فارمز دی فاؤنڈیشن آف اسلام, ایثار اور قربانی. اسلام نے انحصار کیا ہے انسان کے قلب کو پلٹ دینے پر. جب کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے, یا ایٹ لیسٹ اسے سوچنا چاہیے. اف اور درگزر کیا ہے؟ جیسے ایک بار میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اگر نظر ڈالیں, آپ کی صفات پر نظر ڈالیں, تو سبھی صفات ایک سے ایک بہتر ہیں, ایک سے ایک اعلیٰ ہیں. لیکن ان اعلیٰ صفات میں بھی جو صفات بہت زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں وہ اف اور درگزر, تحمل اور برداشت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کیا ہے؟ عملی قرآن ہے, ایک کتابی قرآن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عملی قرآن ہے. نمونہ ہے قرآن کے احکامات کا کہ وہ کس طرح سے ہماری زندگی پر لاگو ہوں گے. اف اور درگزر کے نتیجے میں کیا کچھ حاصل ہوتا ہے, کیا آدمی کرتا ہے اور اس کا حاصل کیا ہے, یہ آپ سبھی واقف ہیں.
اسلام کے اندر ایک ایک فعل، ہر حکم، ہر تلقین جو ہمیں کی گئی ہے، اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس کی تہ میں ایثار اور قربانی ہی نظر آئے گی۔ اللہ کو 3 چیزیں بہت پسند ہیں مسلمان کی، مومن کی۔ کسی غلام کی رہائی، غلام کو رہا کر دیا جائے۔ اب غلامی کا سسٹم نہیں رہا تو یوں سمجھ لیجئے کہ کسی قیدی کی رہائی جو جرمانہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ہم اس کا جرمانہ ادا کر دیں تو اسے رہائی مل جائے، تو اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے یہ بات۔ دوسری، کسی مقروض کا قرض ادا کر دینا، کسی مقروض کو اس کے قرض سے نجات دلا دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تیسرا، کسی مسافر کو یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اب جو اللہ کو 3 چیزیں بے پناہ پسند ہیں، انہی کو صرف دیکھ لیجیے آپ۔ تینوں میں ایثار ہے، قربانی ہے کہ ہم اپنی محنت کی کمائی دوسروں کے فائدے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو یہ ایثار ہے، قربانی ہے۔ ایثار کیا ہے؟ ایثار اور قربانی میں فرق کیا ہے؟ کہ اگر کسی شخص کے پاس فرض کر لیجئے 100 روپے ہیں، اس نے 50 اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیے، 50 کسی دوسرے مسلمان بھائی کو دے دیے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، تو یہ ایثار ہو گیا۔ اور اگر کسی نے پورے کے پورے ہی 100 دوسرے کو دے دیے کہ میرا اللہ وارث ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یہ قربانی ہے۔ تو اس میں ایثار اور قربانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ کا پڑوسی آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ تحمل سے برداشت کرتے ہیں، اف نہیں کرتے۔ پڑوسی کی حرکتوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کو آپ خوشی سے جھیل جاتے ہیں، اس پر ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوا۔ یہ کیا ہے؟ قربانی ہے، ایثار ہے۔ خود بھوکا رہ کے آپ پڑوسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، ایثار اور قربانی۔ کوئی چیز دیکھ لیجئے اسلام کی، سب ایثار اور قربانی۔ تو جب یہ بات ہمارے ذہن میں واضح ہو جائے کہ اسلام کی بیسس ایثار اور قربانی ہے، تو پھر اس کا اصول ملکیت سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ ہم محنت کر کے، تجارت کے ذریعے، ملازمت کے ذریعے پیسہ حاصل کرتے ہیں، اس پیسے سے جائیداد خریدتے ہیں، لیکن جہاں وہ جائیداد ہماری اپنی ضرورت سے زیادہ بڑھنے لگی، وہ ہم دوسرے مسلمانوں کو دے دیتے ہیں۔ تو زمین بھی اسی طرح اسی اصول کے تحت آتی ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جو ہم کاشت خود کرتے ہیں، اس کی ٹیلنگ ہم کرتے ہیں، صرف وہ ہم اپنی ملکیت میں رکھیں، باقی دوسروں کو دے دیں۔ یہ اصول ملکیت ہے اس کا۔ مکان جو ہمارے استعمال میں ہے، جس میں ہم رہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مکان جو ہے وہ ہم دوسرے کو دے دیں۔ لیکن یہاں ایک چیز میں واضح کر دوں چھوٹی سی، کہ بات یہ وہی ہے بیونڈ کال آف ڈیوٹی والی، یہ جو میں جس کی بات کر رہا ہوں، یہ کال بیونڈ ڈیوٹی والی بات ہے جو میں نے ابھی ایکسپلین کی تھی، کہ اللہ کو راضی کرنے والی بات ہے، فرض پورا کرنے کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایکومولیشن آف ویلتھ کا کنسپٹ نہ ہوتا اسلام کے اندر، کہ ایک آدمی کفایت شعاری سے، عقل مندی سے خرچ کرتا ہے اپنی آمدنی کو، اور وہ ساتھ جمع کرتا ہے برے وقت کے لیے، یا ویسے ہی اس کے پاس جمع ہوتی ہے دولت، تو اگر اس کی اجازت اسلام میں نہ ہوتی تو قانون وراثت نہ ہوتا، کیونکہ قانون وراثت صرف اپلائی ہی اس پر ہوگا جو انسان مرتے وقت چھوڑ کر گیا ہے۔
تو جو بات میں کر رہا ہوں وہ فقیرانہ گفتگو ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اپنی ضرورت کے مطابق رکھ کے اس سے فالتو جتنا ہے وہ دوسرے مسلمانوں میں تقسیم کر دیجیے، تو یوں جمع نہیں ہو پائے گا کچھ بھی۔ تو فقیر خالی ہاتھ رات کو سوتا ہے، خالی جیب سے سوتا ہے، لیکن کل کے لیے، برے وقت کے لیے بچا کے رکھنا بھی مسلمان کی فراست ہے کہ کل اگر اچانک اسے ضرورت پیش آ جائے، بیٹی کی شادی کرنا ہے، بیٹے کی شادی کرنا ہے، کچھ اور کام ہے، تو وہ دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے، کیونکہ سب سے ناپسندیدہ چیز دستے سوال دراز کرنا ہے۔ تو آپ اپنی ضروریات کہاں سے پوری کر پائیں گے اگر بچت نہیں کریں گے؟ اور اسی طرح بچت کے نتیجے میں جو آپ جائیداد یا روپیہ پیسہ یا دوسری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، تو اگر وہ اسلام میں اجازت نہ ہوتی اس بات کی کہ جمع کر لیا جائے، تو قانون وراثت نہ انٹروڈیوس کیا جاتا، پھر تو بے معنی ہو جاتی بات۔ اگر آپ آپریٹ کر رہے ہیں بیونڈ کال آف ڈیوٹی والے اسٹینڈرڈ پر کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر تو آپ صرف اپنی ضرورت کی چیزیں رکھ لیجئے، باقی اپنے ان بھائیوں کو دے دیجئے فار لیس فارچونیٹ، ان کو تقسیم کر دیجئے۔ یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں اللہ کی فیوز و برکات جو ہے وہ چاروں طرف نازل ہوتی ہیں، اس سے زیادہ فائدہ کس طریقے سے اٹھایا جا سکتا ہے؟ کیا عمل ہے، کیا کوئی؟ کچھ تو بڑی روٹین کی چیزیں ہیں، جیسے ہمارے وہ بھائی جو دین کے پھیلانے کے سلسلے میں اپنے آپ کو وقف کیے ہیں، وہ بتاتے رہتے ہیں کہ عام دنوں میں بھی ہم پر فرض ہے، لیکن رمضان کے دنوں میں مور سو ان رمضان کہ ہم ڈوز اینڈ ڈو ناٹس پہ بڑی شدت سے عمل کر لیں۔ وہ تمام چیزیں جس کو کرنے کی اللہ نے تلقین فرمائی ہے اس پر سختی سے عمل کر لیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بڑی شدت سے منع ہو جائیں، تو روزے کے آداب پورے ہو جائیں گے، اور روزہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے قبول فرمائے گا، اس کا اجر عطا فرما دے گا۔ تو رمضان کی برکات ہمیں فائدہ مل گیا۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز میں اس کی طرف توجہ دلا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں بہت آگے تھے۔ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کا معیار بہت بلند ہے، یہ عام دنوں میں بھی بے پناہ سخی تھے، لیکن رمضان میں وہ سخاوت مزید کچھ بڑھ جاتی تھی۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر رمضان کی برکات دونوں ہاتھ سے ہم نے سمیٹنی ہے تو کچھ بھی نہ کیا جائے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لیا جائے، اور اس میں رمضان میں جو اوپر درگزر کی اعلیٰ ترین صفات تھیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ سخاوت عام دنوں سے کہیں زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ تو اگر ہم دونوں ہاتھوں سے لٹا دیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے مخلوق پر، اور خاص طور پہ ان لوگوں پر جو دنیاوی لحاظ سے لیس فارچونیٹ ہیں، تو ہمیں اللہ نواز دے گا ان تمام فیوز و برکات سے جو رمضان کی ہیں۔ میں تو یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں۔ یہ جو ٹرائبل ایریاز میں جو کچھ ہو رہا ہے اور امریکہ کا جو کردار ہے اس وقت، ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہوگا یا ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کردار ہونا چاہیے ہمارا؟ صاحب، ہمیں وہی کرنا ہوگا جو ہم نے
غزوہ بدر، احد اور خندق میں کیا. یہ غزوات جو ہیں بدر، احد اور خندق، یہ مسلمانوں کی بے سر و سامانی کے زمانے کے ہیں. اس وقت تک مسلمانوں کے دنیاوی وسائل اتنے وسیع نہیں ہوئے تھے. تو اس وقت جب مسلمانوں پر کفار نے وقت تنگ کرنے کی سوچی تھی تو مسلمانوں نے اس کا جواب کیسے دیا تھا، وہی آج اپلیکیبل ہو جائے گا. مول صاحب خطبے میں فرما رہے تھے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ بخشا جائے گا. رائی برابر سے کیا مراد ہے؟ رائی کا جو دانہ ہوتا ہے کہ اتنا بھی ایمان ہوگا تو وہ بخشا جائے گا. وہ کوئی اس میں کوئی اسکیل ہے کتنے رائی سے مراد اکیلا کلمہ ہی وہ بہت ہے، جس نے کلمہ پڑھ لے وہی بخشا جائے گا، یا کچھ اور بھی اس میں؟ نہیں، اس میں کلمہ پڑھنے کے بعد جو بنیادی رکن ہیں اسلام کے، ان پر عمل کر لیا جائے تو وہ ایمان کی ابتدائی سٹیج ہو جائے گی، تو وہ بخشا جائے گا. جس انسان نے اللہ کو سچے دل سے وحدہ لا شریک مان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان لیا، وہ میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں. اخلاص بنیادی شرط ہے اس میں، وہ بخش دیا جائے گا انشاءاللہ.